بنو عباس کے 5ویں خلیفہ ہوئے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید۔ آپ کے زمانے میں کہتے ہیں قحط پڑ گیا۔ قحط اتنا سنگین تھا کہ بادشاہ نے ہر قسم کی تدبیریں آزما لیں۔ غلے کے گوداموں کو کھول دیا گیا، ٹیکس معاف کر دیے گئے، اور جتنے بھی ثروت مند لوگ تھے ان کو کہا کہ متاثرین کی خدمت کرو۔ جگہ جگہ خلیفہ ہارون رشید نے سرکاری طور پہ لنگر خانوں کا قیام کر دیا کہ جو رعایا کو مفت کھانا کھلایا جا رہا ہے، لیکن قحط پھر بھی ختم نہ ہوا۔ کئی دن سے خلیفہ ہارون رشید سویا نہیں، حتیٰ کہ ایک دن بڑی پریشانی کے عالم میں اس نے اپنے ایک وزیر جو وزیر اعظم تھا یحییٰ بن خالد کو بلایا، جس کے بارے میں منقول ہے کہ یہ بچپن میں خلیفہ ہارون رشید کا استاد بھی تھا، یعنی خلیفہ ہارون رشید بچپن میں اس کے پاس شاگرد تھا۔ تو بعد ازاں جب یہ خلیفہ مقرر ہوا، بادشاہ مقرر ہوا، تو اس نے اپنا وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو چن لیا۔ یحییٰ بن خالد جب آیا اور اس نے آ کے بادشاہ کی حالت کو دیکھا، اور بادشاہ نے ڈیمانڈ کی کہ استاد صاحب مجھے کوئی کہانی سنائیے جس سے میرے دل کو قرار آ جائے۔ یعنی قحط کی پریشانی کی وجہ سے اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، اب وہ سکون لینا چاہتا تھا، آرام لینا چاہتا تھا۔ تو یحییٰ بن خالد نے بادشاہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے کہا کہ میں نے ایک پرانے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی کا قصہ پڑھا تھا، اور اس میں سے ایک مجھے یہ جو کہانی ملی ہے نا، بادشاہ یہ مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی بہترین مثال ہے۔ یحییٰ بن خالد کہتا ہے کہ ایک بندریہ تھی جس کا ایک بچہ تھا، اس کا ارادہ بنا کہ میں جنگل میں سفر کروں، لیکن بچہ چھوٹا تھا، اس کو وہ ساتھ لے کے جانا نہیں چاہتی تھی۔ تو اب یہ مسئلہ درپیش تھا کہ اب بچے کو کس کے حوالے کیا جائے جو اس کی حفاظت کرے۔ اسے کوئی اور گھر نظر نہ آیا تو وہ شیر کے پاس چلی گئی اور اسے جا کے کہا کہ تو اس جنگل کا راجہ ہے، بادشاہ ہے، تو اس لیے میں تیرے پاس آئی ہوں، میں جانا چاہتی ہوں جنگل میں کچھ سفر کے لیے، تو جب تک میں اپنے بیٹے کے پاس، بچے کے پاس نہیں، میرے بچے کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ بادشاہ نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ بندریہ چلی گئی سفر پر۔ اب شیر نے بندریہ کے بچے کو کندھوں پہ اٹھایا اور وہ معمول کے مطابق ٹہلنے کے لیے جنگل میں نکل گیا۔ کہتے ہیں کچھ روز گزرے تھے، ایک دن اسی طرح وہ جنگل میں بندریہ کے بچے کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے اور وہ گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک چیل آئی اور بندریہ کے بچے کو اٹھا کر چلی گئی۔ شیر ادھر ادھر بھاگا، لیکن بالآخر وہ بندریہ کے بچے کو بچا نہیں پایا۔ کچھ دن گزرے، بندریہ واپس آئی، آ کر اس نے اپنے بیٹے کا مطالبہ کیا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ تو شیر نے اس کے جواب میں کہا کہ تیرا بچہ تو چیل اٹھا کے لے گئی۔ اب بندریہ غصے میں آ گئی، اس نے کہا تو کیسا بادشاہ ہے کہ تجھ سے ایک بچے کی حفاظت نہیں ہو سکی، تو پورے جنگل کی کیسے حفاظت کرے گا؟ پورے جنگل کو کیسے چلائے گا کہ تو ایک چھوٹی سی ذمہ داری نہیں پوری کر سکا؟ تب اس کے جواب میں شیر کہنے لگا کہ میں ہوں زمین کا بادشاہ، اس جنگل کا بادشاہ ہوں۔ اگر کوئی مصیبت تیرے بچے کو زمین کی طرف سے آتی تو میں اس کا مقابلہ کرتا اور تیرے بچے کو بچا لیتا، لیکن یہ جو مصیبت، یہ آفت ہے، یہ آسمان کی طرف سے آئی، اور آسمان کا میں بادشاہ نہیں ہوں۔ جو آسمان کا بادشاہ ہے وہ اس مصیبت سے وہ بچا سکتا تھا، اس لیے میں بے بس تھا، میں کچھ نہیں کر پایا۔ وزیر اعظم جو یحییٰ بن خالد تھے، انہوں نے یہ قصہ سنانے کے بعد خلیفہ ہارون رشید کو مخاطب ہو کر کہا کہ خلیفہ تم بادشاہ بن کے اس قحط کا مقابلہ نہ کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم زمین کے بادشاہ، اور یہ قحط نازل ہوا ہے یہ آسمانی آفات میں سے ہے۔ آفات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہے زمینی آفات اور ایک ہوتی ہیں آسمانی آفات۔ تو یحییٰ بن خالد کہنے لگا کہ یہ زمینی آفات میں سے نہیں، یہ آسمانی آفاتوں میں سے یہ آفت ہے۔
تو پھر خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا پھر مجھے حل بھی تو بتاؤ نا، حل کیا ہے؟ اس نے کہا حل یہی ہے کہ وہ آسمان کا بادشاہ جب راضی ہو گیا نا تو یہ قحط خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس آسمان کے بادشاہ کو راضی کر لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تو بادشاہ بن کے جب اس کا مقابلہ کرنا چاہے گا تو نہیں کر پائے گا، فقیر بن کر اس کی بارگاہ میں جھک جا، توبہ کر، دعا کر اور اس سے مدد طلب کر، اللہ یقیناً تجھ پر راضی ہو کے اس قحط کو دور کر دے گا۔ اب جو معاملہ ہمیں درپیش ہے، اور یہ اکثر آپ نے جملہ سنا ہے، ہمارے عوانوں میں یہ گونج رہا ہے، حکومت کی طرف سے بھی یہ تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ بھائی مت ماری گئی، کوئی لڑ سکتا ہے اللہ کے عذاب سے؟ تو اس لیے خدا را لڑنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، تو آج ہمیں یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، بلکہ نعرہ یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے، اور اس کی بارگاہ میں جھک کے اس سے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دے گا۔ تو یہ ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے، اور میں یہی گزارش کروں گا اپنے ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے منتخب نمائندے ہیں، جن کے پاس آج پاور ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خود بھی جھکیں اور عوام کو بھی یہ ترغیب دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس سے دعا کرو، اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔